السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تیمم کے احکامات بتانے جا رہے ہیں۔ پاکی کی غرض سے چہرے اور ہاتھوں کو پاک مٹی کے ساتھ مسح کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں یا جب پانی کا استعمال کرنا مشکل ہو تو اس وقت تیمم کرنا واجب ہے۔ اس چیز کے لیے جس کے لیے پاکی واجب ہوتی ہے اور جس کے لیے پاکی مستحب ہو اس کے لیے تیمم بھی مستحب ہوتا ہے۔ تیمم کے مشروع ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی میں تیمم کر لو۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ تیمم کے مشروع ہونے کی کیا حکمت ہے، تو جواب یہ ہوگا، تیمم کے مشروع ہونے کی ایک حکمت یہ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے، اور نمبر 2، بعض اوقات پانی کے استعمال سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے، عبادت کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے کے لیے، تاکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں عبادات سے دوری واقع نہ ہو۔ ایک سوال اور ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کب کرنا چاہیے؟ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لو۔ پانی نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ڈھونڈنے کے بعد بھی نہ ملے۔ جب انسان پانی کے استعمال سے عاجز ہو تو تیمم کر سکتا ہے، جیسے بیمار ہے یا وہ آدمی جو حرکت نہیں کر سکتا ہو اور کوئی وہ کرنے میں اس کا مددگار بھی نہ ہو، تو ایسا آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ جب پانی کے استعمال کی وجہ سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس موقع پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس نقصان کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، جیسے وہ بیمار جس کی بیماری کا پانی کے استعمال کی وجہ سے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اگر سخت سردی ہے اور پانی کو گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے اور آدمی کا غالب گمان یہ ہے کہ اگر وہ اس پانی سے وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو سخت سردی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھائی، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس پانی بالکل تھوڑا ہے جو اس کے پینے کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم آپ کو تیمم کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے اور پھر ان کو جھاڑے تاکہ غبار کم ہو جائے، پھر ان دونوں کے ساتھ ایک دفعہ چہرے کا مسح کرے، پھر ہتھیلیوں کے ظاہر کا مسح کرے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہتھیلی کے ظاہر کا مسح کرے اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر کا مسح کرے۔ تیمم کے اس طریقے پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر آپ نے مارا اور ان دونوں کو پھونکا تاکہ جو خاک لگی ہوئی تھی وہ اڑ جائے، پھر آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین، تیمم کے کچھ فرائض ہیں، جیسے تیمم میں نیت فرض ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نمبر 2، تیمم میں چہرے کا مسح فرض ہے۔ نمبر 3، تیمم میں دونوں ہتھیلیوں کا مسح فرض ہے۔ نمبر 4،
تیمم میں ترتیب بھی فرض ہے، یعنی پہلے چہرے کا مسح کرے گا اور پھر ہتھیلیوں کا مسح کرے گا۔ اور نمبر 5، تیمم میں تسلسل بھی فرض ہے۔ ناظرین، کچھ چیزیں تیمم کو باطل کر دیتی ہیں، جیسے نمبر 1، ایک آدمی تیمم کر لیا لیکن نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل گیا تو تیمم باطل ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، اب اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ نمبر 2، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، جس عذر کی وجہ سے تیمم جائز ہوا تھا اس عذر کے ختم ہونے سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس تیمم کے کچھ اہم مسائل بھی آپ یاد رکھیں۔ تیمم دیوار پر اس وقت جائز ہے جب اس پر مٹی اور غبار لگی ہوئی ہو۔ اسی طرح تیمم کرنے والا ایک تیمم سے جتنے فرائض اور نوافل چاہے پڑھ سکتا ہے، جب تک کوئی تیمم توڑنے والی چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ اسی طرح جس کسی نے تیمم کر کے نماز پڑھی پھر وقت نکلنے سے پہلے اس کو پانی مل گیا تو اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کسی نے تیمم کیا پھر اس کو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد پانی مل گیا تو اس پر اب وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر پانی مل رہا ہے تو پھر اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے سے پہلے پانی مل رہا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر پانی ملنے کی امید ہو تو تیمم کو آخر وقت تک مؤخر کرنا جائز ہے، اور اگر پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ بہتر نماز وہی ہے جو اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تیمم کے کچھ احکامات ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک فارورڈ کریں گے تو اگر ایک آدمی کی بھی اصلاح ہو جائے تو ان کا اجر آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔